السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا اردو کا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، سب سے اونچا ایجنڈا ہمارا رہے۔ تو اس سبق کی ریڈنگ آج ہم کریں گے۔ ریڈنگ کے مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو سارے بتاتی جاؤں، اور اس کا خلاصہ جو ہے پھر آپ اپنے الفاظ میں خود نوٹ بک پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مریم 7ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ پچھلے 2 ہفتے سے اس کی جماعت تعلیمی اور تفریحی مطلب جہاں پہ میں سیر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تفریحی سیریاں جس میں ہم مزے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انجوائمنٹ کے لیے جانا، ٹھیک ہے، تو تفریحی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی۔ کوئی طالبہ منگلا ڈیم کو دیکھنا چاہتی تھی، کوئی کوہستان نمک کھیوڑا دیکھنے کے شوقین تھی، کوئی ہرن دار دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی، تو کوئی چھانگا مانگا کے جنگل کی سیر کرنے کی تمنا مطلب خواہش رکھتی تھی۔ لڑکیوں سے سیر کے لیے کسی ایک مقام کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بالآخر سب طالبات نے فیصلے کا حق اپنی پیاری استانی مس ممتاز کو دے دیا۔ مس ممتاز نے کہا، پیارے بچوں، انشاءاللہ تعالی ہم لاہور جائیں گے۔ وہاں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ دیکھنے کے بعد ہم سپہر کو واہگہ کی سرحد پر جائیں گے اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے۔ مقررہ دن وہ سپہر کے وقت واہگہ کی سرحد پر پہنچ گئے۔ فضا ملی نغموں سے گونج رہی تھی۔ لوگ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز اور لوگوں کے نعروں کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ لاؤڈ سپیکر پر نغمہ گونج رہا تھا، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ لوگ اس نغمے پر جھوم رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے اور جھنڈیاں تھیں، وہ انہیں فضا میں لہرا رہے تھے۔ سامنے واہگہ کی سرحدی دروازے پر سبز ہلالی پرچم، ہلالی کیا ہوتا ہے؟ چاند، سب، ٹھیک ہے، ہلال چاند کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا، یعنی آب و تاب مطلب چمک دمک کے ساتھ۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اب پرچم اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا تھا۔ پاکستان رینجرز کے چاقو چوبند جوان، چاقو چوبند مطلب چست یا توانا یا ہر دم مطلب تیار رہنے والے، ٹھیک ہے۔ چاقو چوبند جوانوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پرچم کی رسی کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ پرچم نیچے آتا گیا۔ جب پرچم اتنا نیچے آ گیا کہ جہاں ہاتھ میں پکڑا جا سکے، تو پاکستان رینجرز کے جوانوں نے کمال چابک دستی یعنی تیزی سے اور ہوشیاری سے، ٹھیک ہے، اور مہارت کے ساتھ پرچم کو طے کیا۔ ادب کے ساتھ ٹرے میں سجایا اور باوقار انداز میں، باوقار یعنی عزت دار، یعنی جس میں ہم عزت سے بھرپور، ٹھیک ہے، انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ یوں یہ پرجوش اور پروقار تقریب سے اپنے اختتام مطلب آخر کو پہنچنا، ٹھیک ہے، اینڈ ہو جانا۔ واپسی پر مس ممتاز طالبات قومی پرچم کے حوالے سے بات چیت کرتی تھیں، جو کچھ اس طرح ہے۔ اب ان کی جو بات چیت ہوئی تھی وہ آگے مکالمہ کی صورت میں ہے۔ رابعہ نے کہا، میڈم ہمیں قومی پرچم کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ میڈم، کہنے کو تو پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو یہ محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ اس ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ خود مختاری مطلب ہماری آزادی کا ہی یہ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، آزادی کا نشان ہے۔ فاطمہ آگے سے، میم ہمارے پرچم پر چاند ستارہ کیوں بنایا گیا ہے؟ میڈم نے بتایا، فاطمہ بیٹی، ہمارا پرچم 2 رنگوں پر مشتمل ہے، اس میں سبز اور سفید رنگ شامل ہے۔ سفید رنگ 1/4 جبکہ سبز رنگ 3/4 ہوتا ہے۔ سبز رنگ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے، نمائندگی مطلب ان کی ترجمانی کرنا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتانا یا ان کی تعداد کو کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ان کی مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں، جبکہ سفید رنگ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے۔ اقلیتیں مطلب تعداد میں جو کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری اقوام ہیں، عیسائی یا جو بھی دوسرے تیسرے مذاہب ہیں، اس کے مطابق جو ہے یہ تو سفید رنگ جو ہے وہ ان اقلیتوں کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پرچم پر ہم قوم ترانے میں پڑھتے ہیں، پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال۔ اب یہ تو ہم سب ترانے میں پڑھتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال
ہماری ترقی کا رہبر ہے، ٹھیک ہے. رہبر مطلب ہماری رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والا. یعنی جو چاند ہے ہماری رہنمائی کرنے والا، جو چاند اس کے ہمارے پرچم کے اوپر چاند بنا جس کو ہم ہلال کہتے ہیں. ہلال کیوں کہا جاتا ہے؟ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلی رات کا جو چاند ہے وہ اسی شیپ کا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہلال کا نام دیا. تو پاکستان ہلالی پرچم ہماری جو ہے وہ ہلال جو ہمارے پرچم پر بنا ہوا وہ ہماری ترقی کا راہ دکھانے میں ہماری مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا. گامزن مطلب ان کے اسی راستے پر رواں دواں رہے گا، اس راستے پر چلتا رہے گا، ٹھیک ہے. اس پر 5 کونوں والا تارا بنا ہوا، 5 کونوں سے اسلام کے 5 ستون مراد ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو ستارہ ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے بنانے کا، کیا کہ جو 5 کونے ستارہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہے، اس سے مراد پاکستان اسلام کے 5 ارکان ہیں، ٹھیک ہے. سنبل. میڈم ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ میڈم سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے. اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا. جناب حمید الدین کدوائی نے، ٹھیک ہے، ہمارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا. یہ یاد رکھنے والے، ٹھیک ہے، یہ جنرل نالج کا کوشچن ہے، آپ لوگ بھی اس کو یاد رکھے گا. قرۃ العین آگے سے پوچھتی ہے. میڈم ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے. آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح قومی پرچم کا احترام کر سکتے ہیں. میڈم آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں. یاد رکھیے جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا، ٹھیک ہے. سائرہ. میڈم ابھی ہم نے واقعہ کی سرحد پر دیکھا تھا کہ گیٹ پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ بھارت کا پرچم بھی لہرا رہا تھا، دونوں ایک جیسی بلندی پر تھے. میڈم سائرہ بیٹی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. البتہ یاد رکھیے کہ اقوام متحدہ کے امارات پر اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے. باقی سبھی ممالک کے پرچم اس ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں. اگر کسی ادارے کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا. بانس کے ساتھ پرچم کا سفید رنگ والا حصہ آئے گا. پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے چھونے سے بچانا ضروری ہے. اسی طرح پرچم کا طلوع آفتاب کے بعد لہرانا چاہیے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے. کسی صورت پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے. یہاں آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسی عمارت بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے. بہت سی طالبات حیرانی کے ساتھ. میڈم وہ کون سی عمارت ہے؟ میڈم بھائی یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے یہاں رات کو بھی پرچم لہراتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص اہتمام کے ساتھ، اور وہ یہ کہ مصنوعی روشنی کے ساتھ پرچم کو روشن رکھا جاتا ہے. یعنی ہر صورت میں پرچم کو روشن ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. نائلہ. میڈم ہم 14 اگست کو اپنے گھروں، دکانوں، عمارتوں اور قومی پرچم لہراتے ہیں، مگر یہ پرچم رات کے وقت نہیں اتارتے. میڈم بیٹی لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ پرچم کے آداب کیا ہیں. اگر انہیں معلوم ہو کہ رات کے وقت پرچم لہرانا پرچم کی توہین ہے، یعنی توہین مطلب اس کی بے عزتی کہا جائے، ٹھیک ہے، تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے. عائشہ. میڈم ہم 14 اگست کو ہم اپنے اسکولوں، بازاروں اور گھروں کو کاغذ کی جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں. ہم ان جھنڈیوں کو اتارنا بھول جاتے ہیں. ہوا کے چلنے یا بارش کی وجہ سے جھنڈیاں زمین پر گرتی رہتی ہیں. آپ نے ابھی بتایا کہ جھنڈے کا زمین یا جوتوں سے چھونا آداب کے خلاف ہے، لیکن ہم تو اس کا خیال ہی نہیں رکھتے. میڈم آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ جہاں کپڑے سے بنے ہوئے جھنڈے کا ادب کریں، وہاں کاغذ یا پلاسٹک کے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کریں. جھنڈیوں کا زمین پر گرنا، رہنا، پاؤں تلے روندنا بہت بری بات ہے. جھنڈیاں لگانے والوں کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ کوئی جھنڈی نیچے نہ گرے. اسی طرح قومی پرچم پر کوئی لفظ یا تصویر نہ بنائی جائے. اس طرح پرچم کو جلانا بھی اس کی توہین ہے. پرچم لہراتے وقت باوردی لوگ پرچم کو سلیوٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ بھی ہوشیار باش کی حالت میں بادب کھڑے رہتے ہیں. تمام طالبات نے ممتاز کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اتنی عمدہ باتیں بتائیں. سب نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ پرچم کے انعطاف کا خیال رکھیں گے. کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارے چیپٹر کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی انڈر لائن کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہو تو آپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں. اس کا آپ نے خلاصہ جو ہے اپنے الفاظ میں اپنے نوٹ بک پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.